بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم جو مال کما رہے ہیں یا ہم جو مال کھا رہے ہیں یا اپنے بچوں کو جو رزق کھلا رہے ہیں، آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی تمیز بالکل ختم ہو گئی۔ ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ مال ہم کس طریقے سے کما رہے ہیں، آیا کہ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے الاؤ کیا، اس کی اجازت دی ہے یا اس کی اجازت نہیں دی۔ بس ہمارا مطمع نظر دنیا کے اندر مال کمانا ہے، چاہے وہ 2 نمبری کر کے ہو، چاہے وہ رشوت کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی کا حق دبا کر مال کمایا جا رہا ہو، یا کسی بھی طریقے سے معاشرے کے اندر 2 نمبری کر کے 2 نمبر مال بیچ کر لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کمانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پورے معاشرے کے اندر عموماً یہی رواج پایا جاتا ہے کہ لوگوں کو اب مال کماتے وقت یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ ہم جو مال کما رہے ہیں آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الاوراق، نبی پاک احمد مجتبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے۔ یہ روایت ہے السنن الترمذی کے اندر، حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا قعب بن عجرہ انہ لا یربو لحم نبت من سحت الا کانت النار اولا بہ۔ حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے قعب بن عجرہ، جو گوشت حرام سے بڑھے، جس جسم کی پرورش حرام سے ہو، یعنی رزق حرام چیز کھا رہا ہے، حرام مال کما کے کھا رہا ہے، اس سے اس کے گوشت میں اضافہ ہو، اس کے جسم کی بڑھوتری ہو، اس کے اولاد میں اضافہ ہو، تو ارشاد فرمایا اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ تو اس سے بہتر تھا کہ وہ جہنم کی آگ پر ہی اکتفا کر لیتا۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی سخت مذمت بیان فرمائی کہ حرام کے ساتھ جب انسان اپنے جسم کو پالتا ہے، جسم کو بڑھاتا ہے، تو ارشاد فرمایا اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہی جائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں تھوڑی دیر میں ہی چلا تھا کہ میں نے کچھ دسترخوان دیکھے جن پر اعلیٰ قسم کا گوشت بھی تھا لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ارشاد فرمایا کہ کچھ دسترخوان تھے، وہاں پر اعلیٰ قسم کا گوشت موجود تھا لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ پھر ایسے دسترخوان بھی دیکھے جہاں پر انتہائی بدبودار گوشت تھا اور اس میں سے کچھ لوگ کھا رہے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ اب یہ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 2 دسترخوان ہیں، ایک پر نہایت اعلیٰ قسم کا گوشت موجود ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہے، لیکن ایک دسترخوان ہے جس پر بدبودار، انتہائی بدبودار گوشت ہے اور لوگ وہاں سے بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی، ہؤلاء من امتک یترکون الحلال ویأتون الحرام۔ جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام کو کماتے تھے، حرام کی طرف جاتے تھے اور حلال کو چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر جب ان کے پاس 2 راستے ہوتے تھے، حلال کا بھی اور حرام کا بھی، تو یہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلے جاتے تھے اور حلال کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا یہ اس کی سزا ہے کہ آج یہاں جہنم میں 2 دسترخوان لگے ہوئے ہیں جن میں سے ایک پر اعلیٰ قسم کا گوشت موجود ہے، لیکن چونکہ دنیا کے اندر انہیں حرام کھانے کی عادت تھی، حرام کمانے کی، حرام کھانے کی عادت تھی، تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے انہیں حرام عطا کیا، حرام دیا اور حلال کی طرف نہیں جانے دیا۔ تو یہ ایک سزا ہے۔ انسان اگر یہاں دنیا کے اندر حلال کماتا ہے تو حلال کھاتا ہے، چاہے وہ تھوڑا رزق ہو، اس پر قناعت کر لے، اس پر اکتفا کر کے حلال کو ہی ترجیح دے، حرام کی طرف نہ جائے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت انعامات سے نوازے گا۔ لیکن اگر انسان نے یہاں پر حرام کو ترجیح دی اور یہ دیکھا کہ میں نے حرام کی طرف، حرام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا ہے،
تو بروز معاشر انسان کو جو ہے وہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹ کی مثل تھے، ان کے ہونٹ جو ہے اونٹ کی طرح بڑے بڑے تھے، ان کا منہ کھول کر انگارے اندر ڈالے جا رہے تھے، اور وہ انگارے انسان کا اندر سارا جلا کر نیچے سے نکل جاتے تھے۔ پس میں نے سنا وہ اللہ کی بارگاہ میں چیخ چیخ کر فریاد کر رہے تھے، تو میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا ہؤلاء من امتک یاکلون اموال الیتامی ظلما۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر یتیموں کا مال ظلم کر کے کماتے تھے، ظلم کر کے یتیموں کا مال کھا جاتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک وعید بیان فرمائی۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی خامی ہے کہ جب والدین فوت ہوتے ہیں، جب بہن حصہ مانگتے ہیں تو بھائی راضی نہیں ہوتے، معاشرے کے اندر بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یا کہیں پر یتیم بچے ہیں، کمزور ہیں، ان کی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، تو ظالم لوگ ان کا مال ہتھیا لیتے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کی وراثت پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا بروز معاشر یہ لوگ ذہن میں رکھیں، یہاں پر چاہے یہ اثر و رسوخ والے ہیں، یہاں پر اگر بہن کا حصہ دبا لیا، بہن کو حصہ نہیں دیا اور اسے حصے سے محروم کر دیا، تو ارشاد فرمایا یہاں پر چاہے یہ چلے جائیں لیکن بروز معاشر ان کو عبرت ناک سزائیں ملیں گی۔ تو یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سزائیں بیان کی تاکہ میری امت ان کو پڑھ کر اپنی اصلاح کرے۔ اگر کوئی 2 نمبر مال کما رہا ہے اسے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اگر بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے، کسی یتیم کا مال دبایا ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے اس کا ازالہ کر دیں، ان کے حق واپس کر دیں، بہنوں کا حق ان کی طرف لوٹا دیں۔ یہ نہ ہو کہ بروز معاشر قیامت کے دن ہمیں اس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔